السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ ناول ہم راز کی ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ٹیبل پہ کھانے کی ڈشز سجا رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کی ہنسنے بولنے کی آوازیں جیسے جیسے اس کے سماعت سے ٹکراتی، ویسے ویسے ہی اسے اپنے مسفٹ ہونے کا خیال دل و ذہن میں آتا۔ یہ خاندان کتنا خوشحال تھا۔ شاید اس کی وجہ سے ہی کچھ پیچیدگی ان کے مابین تھی، مگر پھر بھی سب ایک دوسرے کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاں تو کھانا بھی کوئی ساتھ نہیں کھاتا تھا، سب کے اوقات ہی اتنے الگ تھے۔ لیلک، وہ نور جہاں بیگم کی آواز پر ایک دم اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی، جو اس کے پیچھے کھڑی ایک نظر کو کھانے کی سجی ٹیبل کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ اتنا کوئی ہلکا رنگ، اور تیار بھی نہیں ہوئی۔ اب سب کھانے کی ٹیبل پہ آئیں گے تو تمہیں ایسے دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ نور جہاں کی اکلوتی بہو اتنی سادہ سی ہے؟ وہ اس کو سفید رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دیکھ کر بولی تھی۔ میں اوپر کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب سب چلے جائیں تو برتن صاف کر دوں گی۔ وہ اپنی طرف سے اچھا مشورہ دے گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ۔ سوٹ تو تمہارا بس ٹھیک ہی ہے، مگر ایسا کرو، میرے کمرے کی الماری کے دراز میں ایک میرون رنگ کی سرخی رکھی ہے، وہ نکال کے لگا لینا تاکہ چہرہ تو اچھا لگے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈائننگ ایریا کے دروازے کی طرف لے جاتی ہوئی بولی۔ مگر کیا اگر مگر؟ جلدی جاؤ، پھر تمہیں باہر لے چلوں۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی، جس پہ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ بچے اگر غلطی کر دے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کھانے کی ٹیبل پہ تمام نفوس بیٹھے ہوئے تھے، تب کمال صاحب دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ کمال انکل، دل دکھانے کی معافی نہیں ہوتی۔ محل کافی دیر سے لیلک کے لیے پیار دیکھ کر جل کر بولی تھی۔ اس کی فطرت میں جلن نہیں تھی، مگر جب سے وہ آج یونی سے آئی تھی تب سے اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ سب نے ایک دم سے بازی پلٹ دی تھی۔ نور جہاں بیگم، جنہوں نے اس کے لیے ہی لیلک کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، آج انہیں ہی اس سے کھانا بنواتا دیکھ کر، پھر جس طرح سے انہوں نے لیلک کو سب سے ملوایا، اور اب کمال صاحب کی لیلک سے باتیں، اس کے لیے پیارے لفظ سن کر وہ خاک ہو گئی تھی۔ اسے اپنا وجود بہت فضول لگا تھا۔ جن کا دل دکھتا ہے ان کے لیے باری تعالیٰ نے اعلیٰ انعامات تیار کر رکھے ہوتے ہیں، جن کا ہم انسانی مخلوق کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر ہمارے ظرف کہیں نہ کہیں بہت چھوٹے نکل آتے ہیں۔ وہ کب سے کھانے پہ ہوتی گپ شپ کو انجوائے کر رہا تھا، مگر اب نظریں اس کی اریحا پر تھیں، جبکہ جواب اس نے محل کو دیا تھا۔ دامیر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں لیلک بھابھی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ آخر ڈنر بھی تو انہوں نے ہی تیار کیے ہمارے لیے۔ اریحا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ آرزم جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اریحا کے آخری جملے پر وہ چونک کر سر اٹھا کر نور جہاں بیگم کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی ہوئی لیلک کو دیکھنے لگا تھا، جو شاید یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اتنا پرفیکٹ کھانا وہ بنا سکتی ہے، یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا، جبکہ آج اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ سفید سادے سے سوٹ اور ڈارک میرون لپسٹک گداز لبوں پہ سجائے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد دھیمے سے مسکرا رہی تھی، جس سے اس کے دائیں گال پر پڑتا گڑھا پہلی بار اس کا نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا آج کا روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے اس کے ذہن پہ چھا رہی تھی کہ آرزم خود بھی پریشان ہو کر کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا، جبکہ دوسری جانب محل اس کی نظریں لیلک پہ دیکھ کر اور دامیر کی بات کو طنز سمجھ کر اچھا خاصا بدمزہ ہو گئی تھی۔ کھانا تو وہ بھی چھوڑ چکی تھی، جبکہ دونوں کے دل کے حالات بالکل یکجا تھے۔ دونوں کے دل کسی نہ کسی کے لیے تو ڈوب ہی رہے تھے۔ وہ کچن میں برتن سمیٹتی ہوئی سنک میں جمع کرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، ساتھ اسے برتن بھی دھونے تھے۔ جیسے تیسے وہ ان کچھ دنوں میں انڈا، ٹوسٹ، چائے اور برتن دھونا سیکھ گئی تھی، جبکہ باقی کچھ بنوانا ہو تو نور جہاں بیگم کی مدد سے وہ بنا لیتی تھی۔ بھابھی، یہ برتن میں دھو لوں گی، آپ چائے لے جائیں۔ ابھی وہ سنک کے قریب کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے برتن کیسے دھوئے گی۔ اریحا کی آواز پہ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگی تھی، جو پہلے دن سے اب اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ لیلا کو کسی خطرے کی آمد لگی تھی، کیونکہ اتنا وہ اس کے بارے میں مشاہدہ کر ہی چکی تھی، جبکہ اسے اس گھر ہی تینوں خواتین صحیح نہیں لگی تھی۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گی، وہ سہولت سے انکار کرتی ہوئی کراکری سٹینڈ سے 4 کپ نکال کر ٹرے میں رکھتی چولہے کے قریب آ گئی تھی۔ چائے بن چکی تھی۔ سچ میں واش کر لوں گی۔ محل نے مجھے بتایا تھا کہ سارا کام، کھانا، صفائی آج آپ نے کیا، تھک گئی ہوں گی آپ۔ چائے دے کر آپ آرام کر لینا، باقی کے کام میں اور محل دیکھ لیں گے۔ اریحا اچھے سے صفائیاں دیتی ہوئی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ خاموشی سے چائے لے کر سرس بات میں ہلا کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ اب نور جہاں بیگم کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، جہاں کمال صاحب، دامیر، آرزم اور نور جہاں بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ جس رازداری سے وہ چاروں نفوس کمرے میں بند تھے، اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ کوئی خاص ڈسکشن زیر بحث ہے۔ وہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور چائے سب کو سرو کرنے لگی تھی۔ آرزم کو سرو کرنے کے بعد وہ نور جہاں بیگم کے حکم پر وہیں 2 سیٹر صوفے پر آرزم کے ساتھ براجمان ہو گئی تھی۔
بہت پیاری پسند ہے آرزم تمہاری، اور بھابھی آپ کو بہت ہی فرما بردار بہو مل گئی ہے۔ لیلک بیٹا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بھابھی ان کو بھی انوائٹ کر لیتی ہیں آج۔ وہ جیسے ہی آرزم کے ساتھ بیٹھی تھی کمال صاحب کے سوال پہ گھبرا سے گئی۔ ڈیڈ کینیڈا میں اپنا بزنس رن کرتے ہیں۔ اور آپ رہتی کہاں تھیں؟ کس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے والد صاحب تو باہر ہوتے ہیں۔ ان کے اگلے سوال پہ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے سنجیدہ سے آرزم پہ ڈالی تھی۔ آخر وہ کیوں اس کی پرسنل انفارمیشن لے رہے تھے جبکہ آرزم نے اس سے آج تک کچھ نہیں پوچھا تھا؟ وہ اسے ایک مہذب آدمی لگے تھے، مگر یوں اس سے پوچھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر دامیر کے والد ہونے کے ناطے وہ ان کی عزت کر رہی تھی۔ ہم مہینہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، میری پیدائش لندن میں ہوئی تھی اور وہیں قیام پذیر تھے۔ وہ ایک جملہ کہہ کر بات کو اپنی طرف سے ختم کر چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کے آگے کچھ پوچھنے کے لیے نہیں بچے گا۔ تم نے پہلے بتایا نہیں کہ تم لندن سے یہاں آئی ہو؟ اتنے بڑے آزاد شہر میں رہ کر بھی تم اتنا کم بولتی ہو؟ دامیر کی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ ایکچولی دامیر پہلے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کوئی بات نہیں، اب پوری سٹوری بتانا مجھے۔ دامیر اب بھی باز نہیں آیا۔ آرزم جب یہ لندن میں رہتی تھی تو تمہیں کیسے ملی؟ تمہارے بقول یہ تمہاری پسند کی شادی ہے؟ نور جہاں بیگم نئے انکشاف پر چپ نہیں رہی تھی۔ امی جب میں باہر گیا تھا تو ایک کیمپ میں یہ بھی آئی ہوئی تھی، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ پاکستان میرے لیے ہی آئی تھی، ہے نا لیلک؟ وہ اپنا بازو اس کے گرد باندھتا اس کے کندھے پہ زور دیتا لیلک کی تائید چاہ رہا تھا، جس پر وہ تیزی سے سر اس بات میں ہلا کر اس کی بات کا یقین دلا چکی تھی۔ جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کے بازو کے حصار میں بیٹھی گڑبڑا کے بولی تھی۔ بھابھی آج ہم کس لیے آئے ہیں یہ تو آپ کو آرزم نے بتا ہی دیا ہوگا۔ نور جہاں بیگم کا دھیان کمال صاحب نے بتایا تھا، ورنہ لیلک کا لندن سے تعلق ہونا انہیں کسی اور ہی کہانی کا پتہ دے رہا تھا۔ آرزم نے نہیں بتایا مجھے، وہ ان کی بات پہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ میں بھول گیا انکل، کمال صاحب کو اس نے ہلکے سے صفائی دی تھی۔ اصل میں بات یہ تھی بھابھی کہ میں دامیر کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنی بہو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کی بیٹی اریحا کو ہی منتخب کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کمال صاحب کی بات پہ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ دامیر کو ہمیشہ انہوں نے آرزم جیسا سمجھا تھا، اور ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اریحا کا نصیب بن جائے اور اریحا ان کے آمنے سامنے رہے، ورنہ باہر کے لوگوں سے تو وہ بے انتہا ڈر چکی تھی۔ سب ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر ایک بار اریحا سے پوچھ لوں، آپ کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ دامیر کو ہمیشہ میں نے آرزم کی طرح چاہا ہے۔ وہ بہت تحمل اور احترام سے گویا ہوئی تھی، ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بالکل، آپ کے پاس ہفتے بھر کا دورانیہ ہے، مگر جب آپ مثبت ہی ہو، اگلے اتوار کو منگنی کا ارادہ ہے ہمارا۔ وہ اپنے تمام پلانز بتاتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ تھینک یو آنٹی۔ دامیر ان کے آگے احتراماً جھکا تھا۔ نور جہاں بیگم نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہت اچھے ہیں دامیر کہ مگر آپ یہ سب کیوں لائے میرے لیے؟ وہ لاؤنج پہ بیٹھی اپنے سامنے اتنے شاپنگ بیگس میں چیزیں دیکھ کر اس سے بولی تھی۔ اس لیے لایا ہوں کیونکہ تم اب تک ان 2 ہی سوٹ میں ہو جو میں ہاسپٹل سے تمہارے لیے لایا تھا۔ تمہارے شوہر کو تو اس سب کی توجہ ہے ہی نہیں، نہ وہ کبھی اہمیت دے گا۔ وہ آج بھی اپنے دیے ہوئے سوٹ میں دیکھ کر افسوس سے بولا تھا۔ تبھی آتے ہوئے اس نے لیلک کے لیے کافی شاپنگ کر لی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے ان سے کہا ہی نہیں تھا، اگر کہہ دیتی تو وہ مجھے میری ضرورت کا سامان لا دیتے۔ اسے آرزم کی برائی اچھی نہیں لگی تھی۔ ہر بات کہتے تھوڑی ہیں، اسے سمجھنا چاہیے کہ اب بیوی والا ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ کبھی بیوی کو شاپنگ کرا دوں، باہر لے جاؤں، ڈنر کروا دوں، مگر نہیں۔ اچھا چھوڑیں آپ، اینڈ آپ اریحا کو پسند کرتے ہیں تبھی آپ مجھ سے نکاح نہیں کر رہے تھے؟ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ یس، اور میرا نکاح تم سے اس لیے بھی نہیں ہوا کیونکہ آرزم تمہارے نصیب میں تھا۔ اب جلد تم نے میری شادی میں آنا ہے۔ ارے تمہاری نند کی شادی تو مجھ سے ہوگی اگر وہ میڈم مان جائیں۔ وہ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بالکل، خوش رہیں آپ۔ وہ اس کی باتوں سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کمال صاحب اور دامیر کو سی آف کر کے اپنے بیڈ روم میں آیا تو بیڈ پہ رکھے شاپنگ بیگس دیکھ کر بولا تھا۔ وہ لاؤنج میں لیلک اور دامیر کی باتیں اچھے سے سن چکا تھا، مگر ان کو ٹوکنا بہتر نہیں لگا تھا۔ کیا؟ وہ جو دوپٹہ صوفے پر رکھ کر باتھ روم جانے ہی لگی تھی، اس کی آواز اور ایک دم آمد پر چونکی تھی۔ یہ سب کیوں لیا ہے تم نے اس سے؟ وہ شاپنگ بیگس میں سے چیزیں نکال کر غصے میں زمین پر پھینکتا ہوا بولا تھا۔ آرزم یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کارپیٹ پہ پھیلے ڈریسز، جیولری پھیلی دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے جارحانہ رویے کی تو کوئی خبر نہیں تھی، پھر یہ اچانک؟ میں تمہاری فکر نہیں کرتا، رائٹ؟ اب تم جو بتاؤ گی وہی کروں گا۔ مجھ میں تو احساس ہی نہیں ہے، مگر تم میں تو احساس ہے۔ کیوں ایک غیر محرم سے تم نے یہ سب چیزیں لیں، اور کس خوشی میں اس سے اتنا ہنس کر بات کر رہی تھی؟ اس کی باتوں پر تو شاکڈ رہ گئی تھی، جبکہ آرزم نے اب شاپنگ بیگ چھوڑ کر برہم لہجے میں اس کی کلائی پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کی سخت گرفت اپنی کلائی پر محسوس کر کے وہ تڑپ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ پہلے اس کی باتوں پر اور اب سخت گرفت پر مچل کر رہ گئی تھی۔ اوپر اسے اس کے اتنے قریب، بنا دوپٹے کے 2 آتشہ روپ، نہایت قریب، مہکدار نرم گرم سانسیں، اس کے سیاہ بال جھٹکے سے ایک دم اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ ہاں
اور تم جو کر رہی ہو وہ کیا؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہو، مر نہیں گیا ہوں میں، زندہ ہوں ابھی۔ اس کو بیڈ پر دھکا دے کر چیخا تھا۔ نہ جانے کیوں تعمیر سے اس کی دوستی اسے خواہ مخواہ کھل رہی تھی۔ اس کے دھکا دینے پر وہ دھڑام سے بیڈ کے بیچوں بیچ گری تھی اور خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر ان کپڑوں اور چیزوں کو تم نے استعمال کیا تو ان کپڑوں سمیت تمہیں بھی آگ لگا دوں گا، اوکے؟ وہ ایک پاؤں بیڈ پہ رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کا اتنا اور پوزیسو روپ دیکھ رہی تھی۔ اوکے؟ اس کی خاموشی پہ وہ دوبارہ دھاڑا تھا، جس پر وہ تیزی سے سر اس بات میں لا کر اسے یس کا نشان دے رہی تھی، جبکہ اس کی زبان تو اندر ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کا جواب دیکھ کر آرزم جھٹکے سے اٹھا تھا اور کپڑوں کو پاؤں سے پرے کر کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح کے اس پہر موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا۔ کل رات سے ہی سردی میں اضافہ ہو گیا تھا، البتہ مہینہ نومبر کا تھا، مگر آسمان پر چھائے موٹے موٹے روئی جیسے نیلے بادل کسی اور سما کا پتہ دے رہے تھے۔ آج یونی کے لیے نکل تو گئے ہیں، مگر موسم صحیح نہیں لگ رہا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پہ چلتی ہوئی پوائنٹ کے سٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں خود کو شال میں چھپائے ہوئی تھیں۔ ٹھنڈے موسم سے بچنے کے لیے تدبیر تھی۔ نہیں چاہتے تو اسائنمنٹ کے مارکس پیپر میں کیسے انکلوڈ ہوتے؟ محل بیگ لٹکائے سامنے گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ چونکہ پیپر ان کے ختم ہو چکے تھے، مگر اسائنمنٹس ہمیشہ کی طرح پیپرز کے بعد سبمٹ ہوتے تھے۔ بارش اگر ہو جائے تو موسم کتنا رومانٹک ہو جائے گا نا، مگر فائدہ کیا اس رومانٹک موسم کا؟ ہم دونوں ہی اکیلے ہیں۔ مزے تو ان کے ہیں جن کی یونی میں سینس ہیں، یہ جو کپلز ہیں۔ عریہ کو کچھ دنوں سے ہی اپنے سنگل ہونے کا دکھ ستا رہا تھا۔ کسی نہ کسی بات پہ وہ اب اس بات کا رونے لگی تھی۔ تمہارا موڈ اب شاید بدل گیا ہے۔ پہلے تمہیں ان سب چیزوں سے دور بھاگنا پسند تھا، مگر اب تم کیوں خواہ یہ دکھ پالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عشق، پیار، محبت اور ایک طرفہ نظر میں صرف خواری ہے عریہ۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ان 2 سالوں کی پڑھائی پہ دھیان دو۔ وہ اس کو کتنے دن سے یہ بات سمجھا رہی تھی، مگر عریہ اپنی ضدی نیچر کی وجہ سے اس کی سنی سے انسنی کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو دکھ وہ برداشت کر رہی ہے اسی دکھ سے وہ 2 چار ہوں۔ اس نظر کا کیا کروں جو اس ڈاکٹر پہ ٹھہر گئی ہے؟ وہ افسردگی سے بولی تھی۔ نظر کا ٹھہرنا برحق ہے، مگر ان 2 نظروں سے ہی پوری کائنات کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنی خوبصورت کائنات میسر ہے تو پھر کیوں ایک چیز پہ نظر ٹھہرائی جائے؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی جب اس کا پاؤں رپٹا تھا، شاید کوئی پتھر چپل کے نیچے آیا تھا۔ اف عریہ! وہ درد سے سنبھل نہ پائی تھی اور یکدم نیچے کو لڑک گئی تھی۔ او گاڈ! تمہارے اس گاؤن نے کام خراب کر دیا محال یار۔ عریہ نیچے بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کرتی بولی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے عریہ۔ وہ پاؤں پہ زور ڈال کے بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ پاؤں پہ دباؤ ڈالنے سے درد اور بڑھ رہا تھا۔ موچ آ گئی ہے۔ ڈرامے میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاؤں میں موچ آتی ہے تو کوئی ہیرو جلدی سے آتا ہے اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر کے ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور وہیں ان کے پیار کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ فریحہ، ڈرامے میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا؟ وہ ایسے موقع پہ بھی مذاق سے باز نہ آئی تھی، جبکہ محل نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں میرے درد کا احساس نہیں ہے اور تمہیں ڈراموں کے واہیات سینس یاد آ رہے ہیں؟ میں مرنا قبول کروں کسی غیر محرم کی باہوں میں جانے سے پہلے۔ وہ اس پہ باور کرواتی ایک بار پھر خود سے اٹھنے کی کوشش میں تھی، لیکن اٹھ نہ سکی تھی۔ پہلی بار درد سے اس کی آنکھوں میں گرم سیال جمع ہونے لگا تھا۔ ہاسپٹل جانا ہوگا فی الحال ہمیں، اب پوائنٹ کے لیے تو نہیں جا سکتے، ٹائم بھی اوپر ہو گیا اور تم ایسی حالت میں، مگر اسائنمنٹس کو 11 بجے تک جمع کروانے ہیں سبمٹ، پہلے تمہارا ٹھیک ہونا زیادہ ضروری ہے۔ عریہ جلدی فیصلہ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ہاسپٹل جانا زیادہ اہم لگا تھا۔ اس نے سوچتے ساتھ ہی ایک آٹو پکڑا تھا اور عریہ کو مدد دے کر اٹھا کر اسے سہارے سے آٹو میں بٹھا چکی تھی۔ کوئی فریکچر تو نہیں ہوا نا عریہ؟ اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ نہیں، سادی سی موچ ہے، ڈاکٹر بس پاؤں پکڑیں گے اور کھینچ کے صحیح کر دیں گے۔ تم اجازت دو تو میں کر دوں؟ چلو پوری نہ صحیح مگر آدھی تو ڈاکٹر بن چکی ہوں میں بھی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ زور دیتی اسے مطمئن کر رہی تھی۔ ناشتہ؟ وہ جلد بازی میں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ آج اسے صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جلدی یونی پہنچنا تھا۔ ابھی وہ اپنی گندمی کلائی پہ بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے ہی لگا تھا جب چیخنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر کچن کے کھلے گیٹ کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے چند لمحے پہلے آواز گونجی تھی۔ کسی بھی لمحے کو ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے اٹھا تھا اور کچن میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کچن کارنر سے ٹیک لگائے اسے کھڑے دیکھ کر فکر مندی سے بولا تھا، جو اس کی طرف کمر کیے خاموش کھڑی تھی۔ کل رات سے ہی اس کا موڈ خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ لیلک پہ بھی غصہ نکال چکا تھا، اور اب لیٹ اٹھنے کی وجہ سے بھی اس کا موڈ ڈبل آف ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، مردانہ آواز پر وہ ایک دم گھبرا کر بولی تھی اور دل میں دعا پڑھنے لگی تھی۔ اسے ابھی وہ کسی موت کے فرشتے سے کم نہیں لگا تھا کہ کل رات کی واردات سے وہ اچھی خاصی اس سے خائف ہو چکی تھی۔ ہاتھ کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا نقصان کر دیا اب تم نے؟ جب نہیں آتا کام کرنا تو کیوں یہاں پہ آ جاتی ہو؟ اور یہ ناشتے کا وقت ہے، جب تم بنا نہیں سکتی تو کم از کم یہاں نظر تو مت آؤ کہ تم سے کوئی امید تو نہ ہو کہ ناشتہ ملے گا۔ اور صبح اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ پتہ بھی ہے یونی جانا ہوتا ہے، اگر ایک کلاس بھی مس کر دو تو کتنے اسٹوڈنٹس کی اسٹڈیز کا لاس ہو جاتا ہے۔
وہ اس کے منمنانے پہ ایک دم جھنجھلا اٹھا تھا۔ ایک تو صبح لیٹ اٹھا تھا، دوسرا آج اسے اسٹوڈنٹس کو لیب پرفارم کروانی تھی جو وہ بالکل مس نہیں کروا سکتا تھا۔ کچھ اس کی نادانیاں تھیں اور کچھ اس کی اپنی غلطیاں تھیں جس پہ وہ نہ چاہ کے بھی غصہ ہو گیا تھا۔ وہ بنا رہی ہوں وہ صبح اس کے اتنے بڑے لیکچر اور ذلت پہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ہکلاتے ہوئے وہ مشکل اپنی بات مکمل کی تھی اور اپنی کلائی پہ اچھے سے آستین صحیح کر کے بریڈ کا باکس کھولنے لگی تھی۔ آنسوؤں کو پیتی ہوئی وہ ایک بار پھر کام کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جلدی کرو، وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا جس پہ اس کے آہستگی سے چلتے ہاتھ تھمے تھے اور وہ ڈر کی اچھلی تھی۔ وہ جو بریڈ فرائی کرنے جا رہی تھی اب ہاتھ میں پکڑا پین ڈس بیلنس ہوا تھا۔ لمحے میں اس کی آستین پر تیل اچھل پڑا تھا اور پین زمین پہ آ گرا تھا۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ درد کی شدت سے اس کی ایک اور چینخ نمایاں ہوئی تھی۔ آنسوؤں روکنے کی ضبط ختم ہوئی تھی اور گرم سیال نین کٹوروں سے بہنے لگا تھا۔ کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ اس کی لاپرواہی پہ ماتم کرتا رہ گیا تھا۔ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس کا سکھ چین برباد ہو گیا تھا۔ غصے سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی تھی جس سے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ آرزم نے لمحہ بھر اس کی سرخ ڈوروں اور آنسوؤں سے بھرے نینوں کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ اسے اپنا رویہ ایک پل میں ہی یاد آ گیا تھا۔ سرخ گالوں سمیت وہ آہستہ آہستہ کپکپا رہی تھی جبکہ لیلک کو لگا تھا کہ اس کی ساری جان آرزم کی تھامی ہوئی کلائی میں آ گئی تھی۔ درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ کہاں دھیان ہوتا ہے مس لیلک تمہارا؟ وہ اب اس کی کلائی پہ ہی سے آستین ہٹاتا ہوا بیزار سا بولا تھا، لیکن شوق تو تب رہ گیا جب اس کی نظر اس کی سرخ کلائی اور بازو پہ گئی تھی۔ شاید ان دنوں میں پہلی بار اس کی نظر اس کے جسم کے کسی حصے پر پڑی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا لیلک؟ وہ حیرانگی سے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کلائی اور بازو پہ جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے۔ اس کی سفید گداز کلائی پہ سرخ و سیاہ نشان نمایاں تھے۔ لیلک خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی اس جسارت پہ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ کہتی بھی کیسے؟ اس کے سامنے اسے بولا کب جاتا تھا؟ ہمیشہ منمنا کے ہی رہ جاتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی کا سحر ہی ایسا تھا کہ اس کا تمام کانفیڈنس ختم ہو چکا تھا۔ رات بھی تو یہی ہوا تھا کہ وہ اپنی صفائی بھی نہیں دے سکی تھی۔ جل گیا تھا وہ مشکل بولی تھی۔ کب؟ کیسے اور اتنا سارا؟ وہ اس کی کلائی پہ ٹھنڈا پانی ڈالتا ہوا تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا۔ آپ چھوڑیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ اس کی قربت پہ پزل ہو کر رہ گئی تھی۔ اوپر سے اس کے سوال، وہ کس طرح اسے جواب دیتی؟ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ پہلے بتایا تھا مجھے فضول جواب ہرگز نہیں پسند۔ وہ غصے بھری ایک نظر اس پہ ڈال کر سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ لیلک اس کے غصے اور مغروریت پہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ بچوں کو بھی ایسے ہی ڈراتے ہوں گے، کوئی غلطی سے ان سے سوال بھی نہ کرتا ہو۔ بیچارے بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں ہے، وہ دل میں سوچ کے رہ گئی تھی۔ اگر جب شوہر اتنا ظالم ثابت ہو رہا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا ہے، وہ مختصر بولی تھی۔ اب اسے کیسے یقین دلاتی کہ اپنے گھر کبھی اس نے اٹھ کر ایک گلاس بھی نہ اٹھایا تھا، کچھ کبھی کچھ بنایا ہو۔ یہاں تو وہ آدھی ہو کر رہ گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھ پہ اور میرے گھر والوں پہ رحم کرو۔ اگر کل کو تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم پہ ہی کیس ہوگا کہ بیوی کو جلا دیا۔ میری ریپوٹیشن میرے سرکل میں ہرگز خراب کرنے کی کوشش مت کرو۔ بہت محنت سے یہ مقام حاصل کیے، تمہارے لیے اب قربان نہیں کر سکتا۔ نکاح کیے وہی میری زندگی کے لیے عذاب بن کے رہ گئے۔ وہ اس کی بات پہ لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ صاف وارننگ بھرا انداز تھا جس پہ لیلک کو اپنی نہایت بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کی باتوں سے اسے اتنی تکلیف کیوں پہنچی تھی۔ کلائی اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کا۔ آپ کی امی ہی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ آپ کو میں اتنی غیر رحم لگتی ہوں تو ایک ہی دفعہ میں مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دیں۔ وہ شدت سے آنسو ضبط کرتی اب رونے لگی تھی جبکہ آواز لرز رہی تھی۔ بہت ہی نازک ہے تمہاری بیوی، اسے بتاؤ ذرا سا تیل اچھلنے سے کچھ نہیں ہوتا جو اتنے آنسو بہا رہی ہے، اور تم اس کے غلام بنے اس کی خدمت کرے جا رہے ہو۔ اتنی نزاکتیں اچھی نہیں، کل کو بچے بھی لانے ہیں تب کیا کرو گی؟ تب بھی ایسے بیڈ کے کنارے سے لگ کے بیٹھی رہنا۔ نور جہاں بیگم جب بھی کچن میں داخل ہوئی تھی ان کو قریب دیکھ کر بولی تھی، ہمیشہ کی طرح اسے رون ڈالا تھا۔ آرزم ان کے جملوں پر صبر کر گیا تھا جبکہ ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہی پرانے سفید شلوار قمیض اور سفید گلے میں پڑا دوپٹہ اس کے وجود کو چھپانے میں ناکامیاب تھا۔ اس کا موڈ آف ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی خود سے بھی بہت لاپرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ نور جہاں بیگم کی باتوں پہ لیلک کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ان کی باتوں پہ وہ گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ جاؤ کمرے میں، بنا رہی ہوں ناشتہ، وہ لیلک کو حکم دیتی ہوئی بولی تھی۔ ان کی ایک آواز پر وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ امی جلدی کریں آپ بھی، انہیں بولتا ہوا وہاں ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا جبکہ ذہن اب تک اس کے کلائی اور بازو کے زخموں پر تھا۔ رات بھی اس نے کس قدر سختی سے لیلک کی کلائی تھامی تھی اور اس نے اف بھی نہیں کیا تھا۔ کیوں بار بار وہ اسے تکلیف دے رہا تھا جبکہ اب تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا؟ کل رات بھی وہ اس کی تعریف کرنے جا ہی رہا تھا مگر دامیر اور اس کی باتیں سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اور دامیر کا گفٹ دینا اسے نہایت برا لگا۔ وہ اپنی بیوی کی ضروریات خود پوری کر سکتا تھا،
شروع میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ اکثر جل جاتا ہے، جبکہ تمہاری بیوی ایسے بچوں کی طرح ہے جنہیں اے لکھنا تک نہیں آتا۔ کھانے کی ہسٹری میں تبھی اسے زیادہ وقت لگ رہا ہے اور وہ کافی کیئرلیس بھی ہے۔ نور جہاں بیگم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ جی امی، مگر آپ اس سے اتنی محنت مت لیا کریں، اسے عادت نہیں ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ شاید وہ مان جائے۔ اب تم نہیں بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور بیوی پہ ایسے نہیں چیختے چلاتے۔ وقت گواہ ہے کہ تمہارے والد مرحوم کبھی مجھ سے اس رویے سے پیش آئے ہوں۔ جب بیاہ کر لائے ہو تو محبت سے بھی پیش آؤ۔ وہ اس کو سمجھا کر کچن سے جا چکی تھی جبکہ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ شام کے لیے بہت سارے پلانز وہ سوچ چکا تھا۔ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ اب کچھ دیر لگے گی، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ریسیپشن پہ کھڑا اس کی آج کی اٹینڈنس لسٹ پہ نظر ڈالے کھڑا تھا جب اپنے عقب سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت صبح 7:30 کا وقت تھا۔ ہاسپٹل میں نہ ہونے کے برابر لوگ تھے، چند وارڈ بوائے اور نرس، وہ بھی اپنے اپنے رومز میں تھے، جبکہ ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں تھے۔ وہ خود بھی ابھی اپنے آفس سے نکل کر ایک راؤنڈ لگانے کے لیے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے بھی 8 بجے اس کی ڈیوٹی آف ہو جاتی تھی، مگر اب آوازوں کی وجہ سے وہ پیچھے مڑا تھا۔ اینی ہیلپ لیڈی؟ ریسیپشن پہ ایک کونے ٹکائے سفید لیب کاٹ جینز پر پہنے، اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے مہذب لہجے میں بولا تھا۔ قریب کوئی اور تھا بھی نہیں، اس لیے اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ آپ سر یہاں؟ اریحا تو اس کی آواز کی تہہ میں کھوتی ہوئی بولی تھی، اور یوں اسے اچانک سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑائی تھی اور محال کو چھوڑ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اریحا کے اس طرح چھوڑنے پر وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال پائی تھی۔ وہ اس کے سہارے پہ کھڑی تھی اور اب یوں اس طرح چھوڑنا اسے انتہائی برا لگا تھا۔ سامنے شخص کو وہ بھی ایک نظر دیکھ چکی تھی، تبھی اریحا پہ اسے مزید تیش آیا۔ گر جاتی میں ابھی۔ درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں سے اس کے غصے کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سوری، میری بہن کی موچ آ گئی ہے۔ ہم یوں نہیں جا رہے تھے، لیکن آج اچانک یہ سب ہو گیا۔ ہمیں اسائنمنٹ بھی ٹیچر کو دینا ہے، چیک اپ کے لیے ہیلپ کرتے۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ لفظوں کے اتار چڑھاؤ نے اس کے جملے کو خراب کیا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اچانک یوں اسے سامنے دیکھ کر اس کا دل ہی سانس لینے سے انکار کر چکا تھا۔ گھبراہٹ چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، جبکہ محال کی الگ ٹینشن تھی۔ کم ود می۔ وہ اریحا کی بے رب جملے سن کر ایک نظر غصے سے کھڑی محال پہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اریحا اس کو فالو کرتی ہوئی اپنے ننھے سے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو پاتے محال کو لیے اس کے پیچھے چلتی تھی۔ وہ تمہارے پاؤں کا معائنہ کریں گے، وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتی ہوئی محال کے کان میں بولی تھی، کیونکہ ڈاکٹر زارق کب سے کھڑے چیک اپ کے انتظار میں ہی تھے۔ مگر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی یہاں کیا؟ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی تھی کہ اریحا کو ہی سنائی دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وقت بہت کم ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں، اور جو ہیں وہ سب میل ہیں، فیمیل کہاں سے لاؤں؟ وہ محال کی بات پہ لفظ چباتی ہوئی بولی تھی، مگر اس کی آواز ذرا تیز ہو گئی تھی، جو مقابل آرام سے سن چکا تھا۔ بیٹا آپ روم سے باہر جائیں، پیشنٹ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اریحا کو مخاطب کرتا ہوا گویا ہوا تھا۔ نظریں ابھی محال کے شفاف سفید چہرے پر تھے جو سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا خوف و آرام محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے چہرے پر سنجیدگی سے جائے وہ مسکراہٹ ضبط کیے کھڑا اس کی حرکات و سکنات کو ہی نوٹس کر رہا تھا، جبکہ اریحا اس کے بیٹا کہنے پہ ہی چونک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیوں اکیلا چھوڑ دیں؟ اریحا تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ وہ بمشکل اپنا کہا روک پایا تھا۔ بیٹا آپ ریسیپشن پہ فارم کو فل کریں، تبھی چیک اپ ہوگا، یہ ہاسپٹل کی پالیسی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم یہاں بیٹھو، میں بس 1 منٹ میں فل کروا کر آتی ہوں یار، وہ محال کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ آ رہی ہوں نا، کچھ کہیں گی تھوڑی تمہیں، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی نرمی سے بولی تھی، جس پر محال خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اب روم میں صرف 2 ہی نفوس بچے تھے۔ وہ دروازے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا تھا۔ گر گئی تھی آپ؟ وہ اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ محال نے اس کے اشارے پر خود بخود اپنا پاؤں سیدھا کیا تھا۔ فیمیلز ڈاکٹر اس وقت آن ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو پہلی بات یہ کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ہمیں ہر چیز کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کچھ گھنٹے انتظار کر لیں گے تو 11 بجے تک فیمیلز ڈاکٹر ہاسپٹل آ جائیں گی۔ تو اب بتا دیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ اس کو بولنے پر اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 11 بجے تک تو وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہیں یونی بھی پہنچنا تھا۔ آپ چیک کر لیں، ہمیں یونی پہنچنا ہے۔ وہ اجازت دیتی ہوئی اپنے پاؤں پہ سے گاؤن ہٹا چکی تھی۔ وہ اجازت پہ مزید اس کے پاؤں کے قریب ہوا تھا اور اس کا گداز سفید یخ پاؤں کو چھوا تھا۔ محال کو یکدم کرنٹ محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا پاؤں پیچھے کر چکی تھی۔ پاؤں پیچھے کرنے سے اس کے پاؤں میں پھر درد اٹھا تھا۔ بی کام۔ وہ واپس سے اس کا پاؤں پکڑ چکا تھا اور اب پاؤں کی پنڈلی اور ہڈی کو چھوتا ہوا معائنہ کر رہا تھا، جبکہ محال سانس روک کے اس کے عمل پہ آنکھیں بند کیے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ کون سی یونی جانا ہے آپ کو؟ وہ ایک دم سے پاؤں پہ جھٹکا دیتے ہوئے پاؤں چھوڑ چکا تھا اور اس سے سوال دریافت کیا تھا، جبکہ محال پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کس قدر جارحانہ طریقے سے اس نے اس کا پاؤں کھینچا تھا کہ وہ چیخ تو نہ سکی تھی، مگر آنسوؤں کی لڑیاں اس کی گلابی گال پہ پھیلی تھی۔ اب ٹھیک ہو گئے؟ وہ حجاب کے حالے میں چھپا اس کا سرخ چہرہ اور اب تیزی سے پھیلتے آنسوؤں کو دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔
اسے اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہوئی تھی۔ صنف نازک میں بھی انتہائی نزاکت ہے۔ وہ دھیمے سے گویا ہوا تو محال اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ وہ اپنے پاؤں کو اپنے نرم ہاتھ سے چھوتی ہوئی روحانسی انداز سے بولی تھی۔ ٹھیک بھی تو کرنا تھا، وہ اس کے انداز پہ مسکرا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہوا کیا؟ اریحا فارم فل کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک سلپ پہ میڈیسن لکھتا محال کی گود میں وہ سلپ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ چل کر دکھاؤ محال، اریحا اس کے جانے کے بعد اس سے بولی تھی۔ جان نکال دی اس نے میری اریحا، وہ پاؤں زمین پہ رکھتی ہوئی بولی تھی اور ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے چل کے چیک کیا تھا، اپنے پاؤں کو دیکھ کر اسے سکون بھی آیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔